پاکستانی ڈرامے اپنی بہترین کہانیوں، شاندار اداکاری اور دل کو چھو لینے والے موضوعات کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حالیہ دور کے ان 5 مشہور پاکستانی ڈراموں کی جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بے حد مقبول ہوئے اور آج بھی شائقین کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ بہترین ڈراموں کی اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر موجود ہے سنو چندا۔ سنو چندا پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک ایسا منفرد اور مقبول ڈرامہ ہے جو 2018 میں رمضان المبارک کے دوران ہم ٹی وی پر دکھایا گیا۔ سنو چندا ایک مزاحیہ اور جذباتی ڈرامہ ہے جس میں خاندانی تعلقات، روایات اور محبت کو خوشگوار انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو سائمہ اکرم چودھری نے لکھا جبکہ احسن تالش نے اس کی ہدایت کاری کی ہے۔ ڈرامے کی کہانی ارسل اور جیا کے گرد گھومتی ہے جو کہ کزنز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے منگیتر بھی ہیں اور اپنے دادا کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شادی کرنے پر مجبور ہیں، مگر ارسل اور جیا کو اس میں بالکل دلچسپی نہیں اور دونوں ہی اپنی شادی کو روکنے کے لیے مختلف تدبیریں کرتے رہتے ہیں، مگر بالآخر انہیں خود ہی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اقرا عزیز اور فرحان سعید نے جیا اور ارسل کے کرداروں کو انتہائی خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ ان کی کیمسٹری اور مکالمے کی ادائیگی نے ناظرین کو محظوظ کیا۔ یوں یہ ڈرامہ ناظرین کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہا۔ دیگر اداکاروں میں سمینہ احمد، فرحان علی آغا، سہیل سمیر، نادیہ افغان اور سید محمد احمد نے بھی شاندار پرفارمنسز دی ہیں۔ سنو چندا کی پاکستانی اور بین الاقوامی شائقین میں بے حد مقبولیت کے باعث اسے یوٹیوب پر بھی اب تک بلین ویوز مل چکے ہیں۔ اس کا OST بھی بہت مشہور ہوا جو کہ فرحان سعید نے ہی گایا ہے۔ سنو چندا کی بھرپور کامیابی کے بعد 2019 میں اس کا سیکوئل سنو چندا 2 بھی نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی کامیاب کہانی اور اداکاری نے اسے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک یادگار حصہ بنا دیا۔ اب بات کرتے ہیں ڈرامہ نمبر 4 مطلب میرے پاس تم ہو کی۔ میرے پاس تم ہو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک مقبول اور یادگار ترین ڈرامہ ہے جو 2019 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ خلیل الرحمان قمر نے تحریر کیا جبکہ اسے ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ ڈرامہ اپنی منفرد کہانی، شاندار اداکاری اور جذباتی ڈائیلاگز کی بدولت عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ اس کی کہانی محبت، دھوکے اور قربانی پر مبنی ہے۔ ڈرامے کی کہانی 3 مین کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ دانش ایک محبت کرنے والا شوہر ہے جبکہ اس کی بیوی مہوش ایک خوبصورت اور خواہشات کی طلبگار عورت ہے۔ انہی خواہشات کے پیچھے بھاگتی مہوش جب دولت کی لالچ میں دانش کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے باس شہوار کے پاس چلی جاتی ہے تو کہانی محبت، دھوکے اور قربانی کے جذبات سے بھرپور ایک سنجیدہ موڑ لیتی ہے۔ اس ڈرامے کے مشہور ڈائیلاگز آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، خاص طور پر 2 ٹکے کی عورت نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا تھا۔ ناظرین نے دانش کے کردار کو بے حد پسند کیا جبکہ مہوش کو شدید ناپسند کیا گیا۔ دانش کا کردار ہمایوں سعید نے ادا کیا، مہوش کا کردار عائزہ خان نے اور شہوار کا کردار عدنان صدیقی نے ادا کیا ہے۔ ڈرامہ میرے پاس تم ہو نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے اور پاکستان کے مقبول ترین ڈراموں کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی نے نہ صرف محبت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا بلکہ معاشرتی رویوں پر بھی سوالات اٹھائے۔ اس کا OST بھی بہت مقبول ہوا جو کہ راحت فتح علی خان نے گایا ہے۔ یہ ڈرامہ اور اس کا OST آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ ڈرامہ بھی یوٹیوب پر بلین ویوز کما چکا ہے اور پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی شائقین میں بے حد مقبول ہے۔ اب آتے ہیں ڈرامہ نمبر 3 مطلب خئی پر۔ یہ ڈرامہ خئی جیو ٹی وی کا ایک مقبول ترین ڈرامہ سیریل تھا جو کہ 3 جنوری 2024 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی ہدایات سید وجاہت حسین نے دی ہیں جبکہ اسے ثقلین عباس نے تحریر کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی حسین وادیوں میں رائج ایک سنگین رسم خئی یعنی انتقام کے گرد گھومتی ہے۔ اس کہانی میں ایک نوجوان عورت خود کو انتقام کی راہ پر گامزن پاتی ہے جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں۔ اس ڈرامے میں زر، زن اور زمین کے تنازعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کردار زندہ اپنے خاندان کے خئی کیے جانے کے بعد دشمنوں کے ہاتھوں اغوا ہو کر چنار خان کی منکوہا بن جاتی ہے مگر اس کے باوجود دشمنوں سے انتقام لینے میں کامیاب رہتی ہے۔ اس ڈرامے میں زندہ کا کردار درے فشاں سلیم اور چنار خان کا کردار فیصل قریشی نے ادا کیا ہے جبکہ دیگر اہم کرداروں میں خالد بٹ، صبا فیصل، نور الحسن،
لیلا واسطی، ہنا خواجہ بیات، شجاع اسد، اسامہ طاہر اور ماہنور حیدر شامل ہیں۔ کئی ڈرامے کی شوٹنگ گلگت اور بلتستان کے خوبصورت علاقوں میں کی گئی ہے، جہاں بلند و بالا پہاڑ اور دلکش نظارے ڈرامے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کا OST بھی بہت ہٹ رہا، جسے زیب منگش نے گایا ہے۔ اگرچہ خیر نے منفرد کہانی اور شاندار اداکاری کی وجہ سے ناظرین کی توجہ حاصل کی، تاہم بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ پشتون کلچر کی درست عکاسی نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود اس ڈرامے کی منفرد کہانی، جاندار اسکرپٹ اور بہترین ہدایت کاری نے اسے ناظرین میں مقبول بنایا، اور یہ ڈرامہ بھی YouTube پر ویوز کے دور میں کسی دوسرے پاکستانی ڈرامے سے پیچھے نہیں رہا۔ اب آتے ہیں ڈرامے نمبر 2 پر، جو کہ ہے کبھی میں کبھی تم۔ کبھی میں کبھی تم 2024 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والا ایک مقبول پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے، جس نے ناظرین کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ اس ڈرامے کی تحریر فرحت اشتیاق نے لکھی ہے، جبکہ اس کی ہدایت کاری بدر محمود نے انجام دی ہے۔ مرکزی کرداروں میں فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر نے شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ اس ڈرامے کی کہانی مصطفیٰ اور شرجینا کے گرد گھومتی ہے، جو مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے کے باوجود شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بعد بالآخر محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی میں کبھی تم کی کہانی ایک پیچیدہ اور جذباتی رشتے کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک مڈل کلاس فیملی کی زندگی کے اتار چڑھاؤ، خاندانی دباؤ اور سماجی مسائل کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کبھی میں کبھی تم نے اپنی منفرد کہانی، بہترین اداکاری اور جذباتی مناظر کے ذریعے ناظرین کے دلوں میں جگہ بنائی۔ فہد مصطفیٰ اس ڈرامے کے ذریعے 10 سال کے طویل وقفے کے بعد ٹی وی اسکرین پر نظر آئے۔ ان کی پرفارمنس کو ناظرین نے بے حد سراہا۔ ہانیہ عامر کے ساتھ ان کی کیمسٹری نے ڈرامے کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا۔ کبھی میں کبھی تم نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال جیسے ممالک میں بھی شہرت حاصل کی۔ اس کی آخری قسط کو سینما گھروں میں دکھانے کا اعلان کیا گیا، جو اس کی بے پناہ مقبولیت کا ثبوت ہے۔ اس ڈرامے نے بھی YouTube پر بلین ویوز سمیٹے۔ اس کے علاوہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد ڈرامہ بھی ہے کہ جس میں موڈ کے حساب سے ایک ساتھ کئی OSTs شامل کیے گئے، جو کہ تمام کے تمام ہی ہٹ رہے۔ یوں یہ ڈرامہ بھی پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی کامیابیوں میں ایک اہم اضافہ ثابت ہوا۔ چلیے ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں اب تک کے سب سے مقبول اور نمبر 1 پر آنے والے ڈرامے کی۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے، یہ ہے ڈرامہ تیرے بن۔ تیرے بن پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک مقبول ترین ڈرامہ ہے، جو 2022 کے آخر میں جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی پروڈکشن کے تحت بنائے گئے اس ڈرامے کے ڈائریکٹر تھے سراج الحق، جبکہ اس کی رائٹر تھی نورا مخدوم۔ اس ڈرامے نے جہاں ایک طرف ناظرین کے دل جیتے اور پاکستان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی مقبولیت حاصل کی، وہیں اس پر بہت سی تنقید بھی سامنے آئی۔ ڈرامہ تیرے بن میں ایک ایسی کہانی بیان ہوئی ہے جو کہ کمپلیکیٹڈ محبت، خاندانی روایات اور ذاتی جدوجہد کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ بنیادی طور پر ڈرامے کی کہانی جذباتی اور ایک پیچیدہ محبت کی مثلث پر مبنی ہے، جو میرب، مرتسم اور حیا کے گرد گھومتی ہے۔ میرب ایک مضبوط کردار کی خود مختار لڑکی ہے، جو اپنی مرضی کی آزاد زندگی جینے کی خواہاں ہے، جبکہ مرتسم ایک روایتی جاگیردار ہے جو اپنے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہے، اور حیا جو کہ مرتسم کی کزن ہے اور مرتسم سے شادی کے بعد حویلی کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ ان تینوں کے درمیان کی کشمکش، محبت اور نفرت کی بدلتی ہوئی کیفیات نے ناظرین کو جذباتی طور پر جکڑ لیا۔ یمنا زیدی، وہاج علی اور سمینا فاروق نے مرکزی کرداروں میں شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ ان کے علاوہ بشرا انصاری، فرحان علی آغا اور سہیل سمیر جیسے اداکاروں نے بھی اپنے کرداروں کو بخوبی نبھایا۔ اس کے علاوہ تیرے بن کا OST بھی ناظرین میں بے حد مقبول ہوا، جسے شامی ارشد نے گایا ہے۔ ڈرامے کے دلکش مکالمے، بہترین پروڈکشن اور چپتے ہوئے موضوع نے اسے ایک یادگار ڈرامہ بنا دیا ہے۔ اس کی ایک ساتھ میں YouTube پر بلین ویوز حاصل کیے اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس کی بہت تعریف کی گئی۔ یہ ڈرامہ انڈیا، بنگلہ دیش اور ترکی سمیت تمام دنیا میں بے پناہ مقبول ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ 5 شاندار پاکستانی ڈرامے جو دنیا بھر میں مقبول ہوئے، جنہوں نے نہ صرف دنیا بھر میں اپنی شناخت بنائی بلکہ ان کی وساطت سے ہماری ڈرامہ انڈسٹری کو بھی عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی۔
इन ड्रामों के जरिए दुनिया भर में हमारा कल्चर और हमारी सकाफत एक नए अंदाज में नुमायां हुई। आपका इस सिलसिले में क्या कहना है, और ये कि इन तमाम ड्रामों में से आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।